بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس نے ہمیشہ خدا کے پیغام کو جھٹلایا، اور خدا کو اپنا خدا ماننے سے بھی اس قوم نے ہمیشہ انکار کیا اور بتوں کی پرستش میں لگی رہی۔ بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے کئی پیغمبروں کو بھیجا، لیکن اس قوم نے ان پیغمبروں کی ہر بات کو ماننے سے انکار کیا، ان کے پیغام کو جھٹلایا اور ان کو جلا وطن کیا، ان کو جلتی آگ میں بھی ڈالا۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اس قوم نے جلتی ہوئی آگ میں ڈالا۔ وقت نصر اس کا ایک بادشاہ گزرا ہے جو بہت ہی زیادہ ظلم کرنے والا تھا۔ وقت نصر کا ظہور جب بنی اسرائیل پر ہوا تو اس نے اپنی ماہرانہ جابرانہ طاقتوں سے تمام حکومتوں کو مسخر کر ڈالا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے فلسطین پر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو شکست فاش کر کے یروشلم اور فلسطین کے علاقوں کو برباد کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے تمام افراد کو قید کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا بابل لے آیا۔ اس نے تورات کے تمام نسخوں کو جلا ڈالا اور اسرائیلیوں کے ہاتھ میں بھی اس نے ایک نسخہ نہ رہنے دیا اور تمام تر نسخوں کو ختم کر دیا، جلا دیا۔ گویا کہ بخت نصر نے اپنی غضب اور ظلم سے شہر بیت المقدس کو بھی تباہ کیا اور سب کچھ توڑ پھوڑ کر واپس لوٹ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی طرف پیغام حق دے کر بھیجا۔ وہ اس شہر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شہر تو تباہ ہو چکا ہے، اب شہر کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات وہ اپنے دل میں ہی سوچ رہے تھے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی اور 100 برس تک وہیں اسی حالت میں پڑے رہے۔ اب ان کی 100 سال کی مدت گزر جانے کے بعد ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ تب ان سے کہا گیا کہ بتاؤ تم کتنا عرصہ اس حالت میں رہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 100 برس تک اس حالت میں رہے۔ تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور دوسری جانب اپنے گدھے کو دیکھو تو اس کا جسم گل سڑ کر ہڈیاں ہو گیا ہے۔ پھر ہماری قدرت کا اندازہ کرو کہ جس چیز کو چاہتے ہیں محفوظ رکھتے ہیں، اس پر کسی قسم کی موسم کی تغیر یا تبصیر نہیں پڑتی، اور جس چیز کے بارے میں ہم ارادہ کر لیتے ہیں وہ ہو کر رہتی ہے۔ اب تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں، زندہ کریں گے اور اس کو زندگی بخشیں گے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ تمہارے اور تمہارے لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑی جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر دینے والی آیات قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد شہر کی طرف وہ نکلے۔ بخت نصر نے 100 سال تک بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح کی مشکلات اور طرح طرح کے مسائل دے رکھے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرانس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو بخت نصر کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، جس نے بائبل کو فتح کر کے بنی اسرائیل کو بخت نصر کی قید سے آزادی دلوا دی، اور اس بادشاہ نے بیت المقدس کی تمام چیزیں جو بخت نصر بائبل لے آیا تھا واپس بیت المقدس اس نے پہنچا دی تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کھانا اور دوبارہ زندہ گدھے کو اپنے ساتھ دیکھا، اس کے بعد وہ شہر کے نئے نئے مکانات کو مشاہدہ کرنے کے لیے نکلے۔ حملہ آور بادشاہ مر چکا تھا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے زندہ ہو کر بچوں کو بوڑھا دیکھا اور لوگوں سے کہا کہ میں عزیر ہوں، تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ عزیر تو کب کا مر کھپ گیا ہے، اور لوگوں نے ان کو آزمانے کے لیے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر تم عزیر ہو تو ہم کو تورات لکھوا دو، کیونکہ حملہ آور بادشاہ نے ہماری تورات کو مکمل تباہ کر کے ہم سے تمام تورات لے لی تھی اور جلا ڈالی تھی۔ ہمارے پاس تورات کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کے حافظ تھے، اس لیے انہوں نے تورات کو زبانی یاد کر رکھا تھا۔ چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے سے تورات کا پورا نسخہ کندہ کر کے انہیں دے دیا، تب لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اسی طرح جب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے تحقیق کی اور اوراق لکھ کر دے دیے تو ان کو انہوں نے قید سے رہا کر دیا۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو عراق کے اندر قید میں رہنے کے بعد ہی نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام
کی وفات ہوئی۔ دوسری جگہ فرمایا جاتا ہے کہ ان کی قبر دمشق میں بھی ہے۔